گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سمجھنے، سیکھنے اور سننے کے لیے اس سلسلے میں ہم سب حاضری دیتے ہیں، اور الحمدللہ جیسے جیسے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عظمت رضا میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سن کر عشق رسول کی شمع جو ہے وہ دلوں میں ہم سب کے فروزہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے کے لیے سلیکٹ کیا ہے، وہ کلام جس کو اگر شاعری کی دنیا کا، جی ہاں فقط نعت کی دنیا کا نہیں، شاعری کی دنیا کا شاہکار کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ایک زبان میں نہیں، دو زبانوں میں بھی نہیں، تین زبانوں میں بھی نہیں، بلکہ یہ کلام 4 زبانوں میں لکھا گیا، عربی، فارسی، اردو اور ہندی۔ اچھا، ان چاروں کلاموں کو چاروں زبانوں کو مکس کر کے ایک کلام تو لکھا گیا جس پر آج بھی فن شاعری کے اساتذہ حیران ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب 4 زبانوں کا کوئی کلام ہو تو پڑھنے والا تو وہی ہونا چاہیے جو چاروں زبانیں جان سکے، مگر آج دنیا کے کونے کونے میں چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، نوجوان ہو یا ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ہو، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، یہ کلام بالکل روانی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ اب حیرانگی ہے کہ 4 زبانوں کو روانگی کے ساتھ پڑھنا، یعنی پڑھنے والے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں 4 زبانوں کو پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ وہ کمال ہے، یہ وہ روانی ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نعت میں موج رواں کا ترنم بھی ہے اور نسیم سحر کا تکلم بھی ہے۔ یہ کمال کا کلام لکھا، اب ربط نہیں ٹوٹتا۔ اس کلام کا پہلا جب میں شعر پڑھوں گا تو شاید آپ سب کو یہ کلام آپ نے سنا ہوگا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو آج پتا چلے کہ یہ 4 زبانوں میں کلام لکھا گیا ہے، ہر مصرع کسی اور زبان کا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ کسی چیز کو ملانا چاہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلا مصرع اگر آپ عربی میں لکھیں تو اب اسی کا ترجمہ آپ فارسی میں لکھ دیں، پھر اسی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ اردو میں لکھ دیں، پھر ہندی میں لکھ دیں، یہ تو پاسبل ہے۔ لیکن ایک ہی بات کی تسلسل کو، ایک ہی بات کی کنٹینیوٹی کو، یعنی جہاں بات عربی میں ختم ہو وہاں بات فارسی میں شروع ہو جائے، جہاں فارسی میں ختم ہو وہاں ہندی میں شروع ہو جائے، اردو میں شروع ہو جائے، اور تسلسل بھی نہ ٹوٹے، وزن بھی باقی رہے، یہ جو شعر اور شاعری کی دنیا کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں اٹس کوائٹ امپاسبل، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن کمال کر دکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ اور پھر اس کے مقطع میں جو کلام، جو بات کی ہے، جب اس مقطع کی باری آئے گی تو آپ سنیں گے، پھر کیوں نہ ہم بے ساختہ کہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے، مدحت میں وا منقار۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس کلام کو سننا ہے جو 4 زبانوں میں ہے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ اب لم یاتی نذیرک فی نظر، حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مثل کسی کو نظر ہی نہ آیا، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، آگے بات کیا فرما رہے ہیں، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اے محبوب تیری طرح کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، جگ راج کو تاج تورے سرسو
یعنی سارے جہاں کا تاج آپ کے سر پر ہی سجتا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. آقا ہم نے جان لیا کہ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں. ذرا ربط دیکھیے، نبی پاک جیسا کوئی آیا نہیں، نہ بنایا گیا. سارے جہانوں کے تاج جو ہے وہ آقا کے سر ہیں. اور پھر فرماتے ہم نے بھی جان لیا کہ آپ ہی دونوں عالم کے بادشاہ ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے. گویا اگر حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، میرے آقا کے صحابی ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل جو ہے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا ہے. آقا آپ کو ایسے بنایا گیا ہے گویا جیسا آپ چاہتے تھے. سبحان اللہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا صدقہ لے کر اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں 4 زبانوں میں گویا ہماری تربیت فرما رہے ہیں. آئیے اب اس شعر کو طرز میں سنتے ہیں. لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. ہے تجھ کو شہ دو سرا لم یاتی نظیر کفی نظر لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہر دو سرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا اگلا شعر سنیے. البحر علا والموج طغا پن بے کسو طوفاں ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ؟ البحر علا والموج طغا، سمندر اونچا اور بہت گہرا بھی ہے اور موجیں طغیانی پر ہیں. من بے کسو طوفاں ہوش ربا، آقا میں عاجز ہوں اور طوفان ہوش اڑا رہا ہے. ذرا غور کیجئے، سمندر کے طوفان کی بات ہو رہی ہے مگر ربط نہیں ٹوٹ رہا. عربی میں بات شروع کی، جوائنٹ کیا فارسی سے. من بے کسو طوفاں ہوش ربا، یا رسول اللہ یہ اس طوفان میں میرے ہوش اڑے جا رہے، اتنا زبردست طوفان ہے، اب بے کس ہوں. پھر آگے لکھتے ہیں منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. اب اردو آ گئی ہے. کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ؟ میں بھنور میں ہوں، پھنس گیا ہوں اور ہوا بھی جو ہے وہ مخالف سمت سے چل رہی ہے. موری نیا پار لگا جانا. آقا میری اس کشتی کو، میرے اس بیڑے کو جو آج مشکلوں کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے، آپ ہی کرم فرمائیے اور اسے پار لگا دیجئے. کیا پیاری التجا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے کچھ پرابلمز میں. کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں پکارا جائے کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے اور یہ مشکلیں آسان ہوں اور میرا یہ بیڑا جو ہے وہ خیریت سے پار لگ جائے، ایمان سلامت لے کر میں دنیا سے جاؤں. آئیے ان تصورات میں التجاؤں کو پیش کرتے ہوئے اس شعر کو سنتے ہیں. البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. البحر علا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ یا شمس نظرت الی لیلی چوب طیبہ رسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. اعلیٰ حضرت اب سورج سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کی قدرت کے شاہکار سورج، میری مصیبت کی رات تو ختم ہی نہیں ہو رہی. مصائب اور سختی اور کثرت کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ میری رات تو دیکھو، میری اندھیری رات ہے، میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاہے وہ گناہوں کا اندھیرا اس سے مراد ہو، سختیاں، مصیبتیں، آفتیں اور پریشانیاں ہیں. چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، جب تو مدینے سے گزرے تو ایسا کرنا میری حالت میرے آقا سے عرض کر دینا. وہ ہے نا کبھی صبا سے کہتے ہیں کہ کبھی صبا سے کوئی شاعر کہتا ہے نا صبا اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یا سورج سے کہا جا رہا ہے کہ اے سورج تو چمکاتا ہے ہر چیز کو،
مگر تو نے دیکھا کہ میرے پاس میرے آنگن میں کیسی رات ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں۔ دیکھ جب مدینے سے گزر ہو تو آقا سے میری یہ عرض کر دینا۔ کیا عرض کرنا؟ توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی۔ آقا آپ کے نور سے تو سارا عالم روشن ہے، آپ ہی کا نور تو سارے عالم میں ہے۔ میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ آقا میری غموں کی رات ہے کہ وہ دن ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ گویا یہ التجا کرنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ آقا آپ کے نور سے ایک عالم چمک رہا ہے، میرے بھی بخت چمکا دیجئے، میری بھی بھاگ جگا دیجئے۔ اے سورج تم جب مدینے سے گزرنا، مدینے کے قریب پہنچنا تو میرے آقا سے یہ عرض کر دینا۔ کیا شاندار انداز ہے، اور یہ انداز بزرگوں نے اپنایا۔ بہت سارے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کا انداز۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ اے نسیم، اے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جب تو مدینے کی طرف جانا تو میرا حال بھی لے جا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا احوال بیان کر دینا۔ تو بہرحال عشق کی باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے اور اپنے غموں، اپنی مصیبتوں کی التجا جو ہے، اس کو دور ہونے کی التجا جو ہے، پیارے آقا کے دربار میں امام اہل سنت کی زبانی آئیے عرض کرتے ہیں۔ یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، میری شب نے نہ دن یا شمس نظر۔ اللہ اللہ، اب نبی پاک کی مبارک گیسوؤں کا تذکرہ ہے، اور کیا پیارے انداز میں ہے۔ انا فی عطشوں و سخا کا اتم، اے گیسو پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اعلیٰ حضرت یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسوؤں سے کس طرح عرض کر رہے ہیں۔ انا فی عطش و سخا کا اتم، میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت کامل و اکمل ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اپنی پیاس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور آقا آپ کی جو سخاوت ہے وہ اتم ہے، وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اے گیسو پاک، اے ابر کرم، اے پاک گیسو، اے کرم کے بادلوں۔ پیارے آقا کے مبارک گیسوؤں کو کرم کے بادل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ برسن ہارے رم جھم، ہلکی بارش برسانے والو، رم جھم رحمت کی بارش برسانے والو، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ادھر میرے اوپر بھی رحمت کے کچھ قطرے گر جائیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، گویا نبی پاک کی بارگاہ میں ان کے مبارک گیسوؤں کا صدقہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آقا آپ کے مبارک گیسو جو ہیں وہ کیسے برکت والے، رحمت والے ہیں۔ آقا ان گیسوؤں کا صدقہ ہم پر بھی رحمت کی نگاہ ہو جائے، ہم پر بھی کچھ رحمت کی بوندیں ٹپک جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے گیسوؤں پر، جی ہاں جب باری آئے گی اس کلام کی، پورا ایک کلام لکھا۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، کبھی ایڑیوں پر کلام لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کبھی گیسوؤں پر کلام لکھا۔ کیا خوبصورت کلام لکھتے ہیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حوریں بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو۔ پھر لکھتے ہیں، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ جب انشاءاللہ اس کلام کی باری آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے مبارک گیسوؤں کی تعریف کس انداز میں بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ شعر کتنا خوبصورت ہے۔ انا فی عطشوں و سخا کا اتم، اے گیسو پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب مدینے سے جدائی کی بات کی ہے، اور کیا شاندار انداز میں کی ہے۔ ایک عاشق کا مدینے سے جدائی کے وقت کیا حال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک
मोरा जियरा लरजे दरक दरक, तैबा से अभी न सुना जाना। इसका मतलब क्या है? या काफिलती ज़ीदी अजलक, ऐ मेरे काफिले वालों अपने क़याम की मुद्दत ज्यादा करो। क्यों जल्दी जाने की बातें कर रहे हो? कुछ और बढ़ा दो क़याम को, क्योंकि एक काफिले के साथ अगर कोई शख्स जाए तो उसी के साथ लौटना पड़ता है, लेकिन तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए। ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। आशिक रसूल का तो सब कुछ मदीने में है ना, वो कैसे लौटे? तो आला हजरत एक तसव्वुर जमा रहे हैं कि काफिले वाले लौटने की बात कर रहे हैं। तो आला हजरत कहते हैं कि या काफिलती ज़ीदी अजलक, ऐ काफिले वालों अपनी मुद्दत को बढ़ाओ, ज्यादा करो, रहने की मुद्दत को बढ़ा दो। रहमे बर हसरते तिश्ना लबक, हसरत के मारे प्यासे लबों पर रहम करो। अभी जी भर के देखा नहीं है, अभी प्यास बुझी नहीं है। मोरा जियरा लरजे दरक दरक, मेरा दिल घबरा रहा है, लरज रहा है। तैबा से अभी न सुना जाना, मदीने से जाने की खबर अभी ना सुना। आला हजरत ने ये ख्याल, ये तखय्युल कई मकामात पर अता फरमाया। एक जगह लिखते हैं ना, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। बरादर आला हजरत एक जगह लिखते हैं, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी ख्याल को एक शायर ने लिखा ना, देख लूं जी भर के शहर मुस्तफा, मेरे मीरे कारवां आहिस्ता चल। मदीने से बाहर निकलना, मदीने से वापस आना कैसे कोई आशिक गवारा कर सकता है? एक बार हज़रत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को मदीने में एक यतीम बच्चा रोता हुआ मिला, जिसका कोई वाली वारिस नहीं था। तो आपने कहा मेरे साथ चलो, पाकिस्तान चलते हैं। वहां तो उसको कोई जानने वाला नहीं था। उस बच्चे ने रोते रोते रोज़ा पाक की तरफ इशारा करके कहा कि क्या वहां भी ये मंजर देखने को मिलेगा तो मैं आपके साथ चलता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हालांकि बज़ाहिर उसका कोई वहां नहीं था, लेकिन कहा मैं ये मंजर अगर आपके वतन में है तो मुझे ले जाइए, वरना मैंने मदीना छोड़कर नहीं जाना। अल्लाह मदीने जाना भी नसीब फरमाए, मदीने का ज़ौक़ और शौक़ भी अता फरमाए। और अगर रुखसती हो, ऐ काश वहीं रह जाएं तो क्या बात है, लेकिन अगर रुखसती हो तो इस शान से हो कि आका अलैहिस्सलाम की याद में आंसू बह रहे हों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुदाई में दिल पारा पारा हो। जिस तरह बच्चा मुड़ मुड़ कर माँ को देखता है कि माँ फिर बुला लेगी, उसी कैफियत के साथ अगर रुखसत मदीना हो तो इंशाअल्लाह नबी पाक जरूर झोली भर कर वापस लौटाएंगे। बहरहाल ये मौजू बहुत तवील है, मैं इस पर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सिलसिले का वक्त भी चूंकि एक मुख्तसर होता है और हमने उसी मुख्तसर वक्त में कलाम कंप्लीट करना होता है। बहरहाल अल्लाह मदीने पाक का इश्क हम सबको नसीब फरमाए। क्या खूबसूरत अंदाज है अपने काफिले वालों को अर्ज करने का। या काफिलती ज़ीदी अजलक, रहमे बर हसरते तिश्ना लबक, मोरा जियरा लरजे दरक दरक, तैबा से अभी न सुना जाना। या काफिलती ज़ीदी अजलक, रहमे बर हसरत तिश्ना लबक, रहमे बर हसरत तिश्ना लबक, मोरा जियरा लरजे दरक दरक, मोरा जियरा लरजे दरक दरक, तैबा से अभी न सुना जाना। अल कल्ब शुजू वल हम शुजू, दिल जारा चुना जा जेर चुनू, पत अपनी बिपत मैं का से कहूं, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। अब जरा इसका माना समझिए। अल कल्ब शुजू वल हम शुजू, दिल जख्मी है और परेशानियां बेशुमार हैं। दिलजार चुना जा जेर चुनू, दिल फरियाद कुना है, जान बहुत कमजोर है। अपना दुखड़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आपके सिवा किससे कहूं, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना, आपके सिवा मेरा कौन है। इस शेर को अगर एक और शेर से मैं समझाना चाहूं तो बात बड़ी अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी कि मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। आका आपके सिवा कौन है जिसको मैं अपने गम का फसाना सुनाऊं। बहुत सारी परेशानी, दिल जार चुना जा जेर चुनू, पत अपनी बिपत मैं कासे कहूं, मेरा कौन है
تیرے سوا جانا. القلب شجاع والهم شجاع دل زار چنا جا زیر چنو دل زار چنا جا زیر چنو پت اپنی پت میں کاسے کہوں پت اپنی پت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا. اب اگلا شعر سنیے. الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس شعر کا ذرا مطلب سمجھیے. الروح فدا کا فزد حرقا، میری جان آپ پر قربان، ذرا عشق کی آگ اور زیادہ کیجیے. یعنی یہ وہ آگ ہے جس کی تمنا کی جا رہی ہے. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. لے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. الروح فدا کا فزد حرقا، یہ جو عشق کی آگ ہے ذرا اس کو اور بڑھائیے. یک شعلہ دگر برزن عشقا، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے عشق کی ایک اور چنگاری میرے دل پر رکھیے. آگے لکھتے ہیں مورا تن من دھن سب پھونک دیا، میرا سارا جسم میرا سب کچھ تو جل چکا ہے، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. آقا اب اس جان کو کیا کروں، اس کو بھی اپنے عشق میں فنا کر دیجئے، اس کو بھی جلا دیجئے. یہ بڑی گہری بات ہے، یہ عاشقوں کا انداز ہے. عشق جب بڑھ جاتا ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر وہ ایک طرح کی ایک ایسی میٹھی جلن اور ایک ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ اب محبوب کے بغیر چین نہیں آتا، اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر فدا کرنے کا جی چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور شعر میں بڑی پیاری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف تھا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے گزرتے ہوئے اشارہ فرما کر مردے زندہ کر دیا کرتے، تو اعلیٰ حضرت اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا یہ مردہ دل تو پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے لیے، اس کو بھی اشارہ کیجئے، یہ بھی زندہ ہو جائے گا. لکھتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. یہاں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ اپنے عشق کی آگ کو اتنا بڑھائیے کہ اپنا مال، اپنا تن، اپنا من سب آپ پر قربان ہو چکا ہے، اب یہ جو جان باقی ہے یہ بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے، آپ کے عشق میں فنا ہو جاؤں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ ہمیں عشق رسول کی وہ چنگاری جو امام عشق و محبت کے دل میں بھڑک رہی تھی اس کا ذرہ نصیب فرمائے. ذرا شعر سنیے. الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جان بھی الروح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دگر برزن عشقا یک شعلہ دگر برزن عشقا مراتن من دھن سب پھونک دیا مراتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب باری ہے آخری شعر کی جس کو مقطع کہتے ہیں اور وہ نعت کا گویا عطر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شعر میں تو ایک اور کمال بھی کیا ہے. پہلے شعر سنیے. بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا. اب اعلیٰ حضرت نے ذرا غور کیجئے، اتنا شاندار کلام لکھا تو ساری دنیا میں دھوم تو پڑنی ہے. اب اعلیٰ حضرت انکساری کیسی کر رہے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ بس خام خام نوائے رضا، احمد رضا کا کمزور قلم اور اس کی ناتواں صدا. خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، یہ میرا انداز نہیں ہے کہ میں 4 زبانوں میں اشعار لکھوں، یہ میری لائن بھی نہیں ہے، پہلی بار یہ کام کیا ہے. ارشاد احبہ ناطق تھا، دوستوں کے اصرار نے مجھے مجبور کیا
ناچار اس راہ پڑا جانا، مجبور ان کی فرمائش پوری کرنی پڑی۔ جو شخص اس چیز کا پہلے عادی نہ ہو، پہلی بار دوستوں کی فرمائش پر کوئی کام کرے اور ایسا پرفیکٹ کرے کہ جس پر بڑے بڑے شعراء کی عقلیں حیران ہوں، یہ امام احمد رضا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات جو بعض علماء نے لکھی، اور یہ بڑی ہی پیاری بات اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ ایک اور شعر کی میں مثال بھی دوں گا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ احبہ یعنی دوستوں کا ارشاد ناطق، یعنی انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی تو میں نے یہ کام کیا۔ ایک تو اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اصرار کیا تھا نا، ان کا نام بھی ارشاد اور ناطق تھا۔ اللہ غنی، ذرا غور کیجئے، جملہ بھی بنا دیا اور ان دو افراد کا نام بھی شامل کر دیا۔ سمجھ رہے بات کو کہ ارشاد احبہ ناطق تھا، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ دوستوں کا ارشاد تھا اور اس لیے میں نے یہ کام کیا، لیکن اس بات کے اندر ارشاد اور ناطق صاحب کا تذکرہ بھی لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک اور کلام میں یہی بات، یہی انداز ملتا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 زبانوں کا کلام آج سننے کی اور کچھ سمجھنے کی سعادت ملی۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام اور انشاءاللہ اس کے متعلق چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔